ایک طرف بڑھتی کرپشن اور دوسری طرف معاشرے پر پڑنے والے اثرات جن میں غربت، بے روزگاری اور مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا، اور یوں معاشرے کا ایک طبقہ غلط ہاتھوں میں جا کر نہ صرف امن و امان کی صورتحال کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے بلکہ دہشت گردی جیسے ناسور کی بھی وجہ بن رہے ہیں۔ معاشرے میں ایکسٹریمزم بہت ہو گیا۔ پاکستان جو تھا وہ بنانے والے وہ لوگ تھے جو امت الوسط کا حصہ تھے، اور امت الوسط ہی مسلمانوں کی امت ہے۔ ہمارے پیغمبر نے یہ نام دیا تھا مسلمانوں کو، امت الوسط، کہ ہم میانہ روی کا راستہ۔ قرآن مجید میں بھی ہمیشہ میانہ روی کی بات ہوتی ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، یہ چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کھائیں پیئیں لیکن اسراف نہ کریں۔ دو نقصان ہیں۔ جو ایفیشنسی لاس کہہ لیں وہ یہ ہے کہ جہاں پیسے لگنے چاہیے وہاں نہیں لگ رہے ہیں، جتنے پیسے ایک پروجیکٹ پہ خرچ ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر ایک پروجیکٹ کے 10 کروڑ روپیہ کسی پروجیکٹ کے لگائے ہیں تو اس میں 9 کروڑ لگ رہے ہیں، 1 کروڑ میرے کسی کے جیب میں چلے گئے، اور وہ پروجیکٹ ظاہر ہے جب ایک سڑک 10 کروڑ کے بجائے 9 کروڑ میں بنے گی تو اس میں کچھ مٹیریل کمزور ڈالا جائے گا، سستا ڈالا جائے گا، جس سے وہ پروجیکٹ آگے چل کے اس میں ریپیئر اور مینٹیننس کے اخراجات بڑھ جائیں گے، وہ بھی عوام کو اور ریاست کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایکویٹی لاس یہ ہے کہ جو حقدار ہیں، جو کمزور طبقہ ہے، غریب ہے، وہ ظاہر ہے اس میں نقصان میں جاتا ہے۔ جس کے پاس فیصلے کرنے کی طاقت ہے یا کسی اور وجہ سے وہ ایک طاقتور پوزیشن میں ہے، وہ اپنی جو انکم ہے، ان کی جو ویلتھ ہے، دولت ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج پاکستان کی معیشت گھٹنوں پر ہے۔ ایک طرف IMF کے ساتھ مذاکرات اور اس کا دباؤ، دوسری طرف پاکستان میں بجلی گیس کی بڑھتی قیمتیں، اور تیسری طرف ملک میں سیاسی بھونچال۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے پاکستان کی معاشی امداد سے ہاتھ کھینچا ہوا ہے، اور حکومت کے لیے اپنی ساکھ کو بحال کرنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہی دیکھ لیں، اس میں ہم کتنے نیچے گرے ہیں۔ اس کے علاوہ ورلڈ اکنامک فورم جو داووس میں بیسڈ ہے، جہاں میں فارن منسٹر کئی دفعہ اٹینڈ کرتا رہا ہوں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ 3 میجر فیکٹرز جو پاکستان میں ہیں، جو کہ پریونٹ کرتے ہیں، روکتے ہیں انٹرنیشنل بزنس کو پاکستان کی طرف جانے میں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ میں، ان 3 میں سے ایک کرپشن ہے، اپارٹ فرام بیوروکریٹک انفیشنسی اینڈ ایبسنس آف اور پریزنس آف پور انفراسٹرکچر۔ تو یہ 3 فیکٹرز انہوں نے لسٹ کیے ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں۔ اور ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو عموماً لوگ اس طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پولیٹکس میں اور صحیح کہا جاتا ہے پرسیپشن از ریالٹی۔ ہو سکتا ہے حکومت اتنی بری نہ ہو سکتا ہے اتنی کرپٹ نہ ہو، پر یہ اہمیت نہیں اس بات کی۔ ان تمام سنگین معاملات کے باوجود تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں فی الوقت احتساب کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے کرپشن روکنے میں ناکامی ہو رہی ہے اور سرکاری ادارے مفلوج ہوتے جا رہے ہیں۔ آج تک اس ملک میں کوئی مؤثر قانون اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا نہیں ہے، جبکہ اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہ کوئی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، نہ جمہوریت بن سکتی ہے، نہ اسلام آ سکتا ہے۔ 18 مہینے ہو گئے ایک بل پارلیمنٹ کی نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں بیٹھا ہوا ہے اور حکومت اور اپوزیشن درمیان چوہے بلی کا کھیل ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک کردار ادا کیا ہے، لیکن سپریم کورٹ ایک حد تک یہ کر سکتی ہے، یہ کام ایگزیکٹو بھی کرنے کا ہے۔ پارلیمنٹ تو چلا رہی ہے جی 5 آدمی، پارلیمنٹ تو ڈیبیٹنگ کلب ہے۔ کون دیکھ رہا ہے اس پارلیمنٹ کی طرف؟ کون دیکھ رہا ہے اس ڈیبیٹنگ کلب کی طرف؟ اگر یہ 5 آدمی 5 پارٹی لیڈر ہی بیٹھ کے فیصلہ کر لیں تو یہی پارلیمنٹ ہے۔ یہ پارلیمنٹ جو ہے کوئی کسی کا نہ ہاتھ روک سکی ہے، نہ کوئی ایسا کام دکھا سکی ہے۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے 18ویں ترمیم کی ہے، اس کو چھرا دے دیا پارٹی لیڈروں کو کہ گردن اتار دے جو پارٹی ممبر چیز نہیں کرے، اس کا پارٹی لیڈر گردن۔ ڈکٹیٹرشپ تو ہم نے پارٹیوں کے اندر دے دی 18ویں ترمیم سے۔ تو یہ ملک تو اب لوگ تھوڑی بہت سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کتنا کرے گی؟ خود سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کا فقدان اور موروثی سیاست کا تسلسل بھی مسائل میں اضافہ کر رہا ہے۔
ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت کے خلاف بدعنوانی کے ثبوت فراہم کرتی ہے، مختلف ریاستی اداروں سے کارروائیاں کرواتی ہے اور پھر خود اس بدعنوانی کی پہلے سے زیادہ مرتکب ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے، لیکن ہم یعنی گھر میں جمہوریت نہیں ہے، لیکن ہم محلے میں جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں۔ زیب نہیں دیتا ہے۔ یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، 4-5 بڑی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں جو چلا رہی ہیں۔ جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہیں وہ اپنی کمپنی کے بارے میں سوچتی ہیں نا، وہ اپنی انڈسٹری کے بارے میں نہیں سوچتی ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو سسٹم جس طریقے سے بھی ہمارا ہے نا جمہوریت کا، ایگزسٹنگ جمہوریت ہے، یہ بھی پروموٹ کر رہا ہے کرپشن کو، کیونکہ میں تو اپنے کمپنی کے لیے کام کروں گا، میں انڈسٹری کے لیے کام نہیں کروں گا۔ نیب کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق بدعنوانی کے بند ہونے والے مقدمات کا تخمینہ 1000 ارب لگایا گیا ہے، جبکہ ٹیکس کی مد میں سالانہ 800 ارب کی چوری، 400 ارب مختلف کارپوریشنز اور 300 ارب روپے دیگر سرکاری اداروں میں کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، اور یوں ملک و قوم کے 1500 ارب روپے سالانہ ڈوب جاتے ہیں۔ کس وزیر کی بات کریں؟ پی پی آئی ثابت ہو گیا، اس میں پرائم منسٹر کے رشتہ دار بھی ملوث ہیں کہ پرائیویٹ پاور جو رینٹل پلان ہے وہ سکریپ کے مال کے اور پیسہ پہلے لے گئے اور بینکوں کے گلے پر انگوٹھا رکھ کے ان کو پیسے ایڈوانس دلوائے گئے، رائٹ؟ پھر آپ بات کریں پاسکو کی، پاسکو 60 سالوں میں کبھی اس کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ وہ 300-400 ارب کے جھٹکے میں آ چکا ہے۔ یہ کیسے چلے گا ملک؟ کیا حال ہے ریلوے کا کہ رک جاتی ہے وہاں رادھا رام پہ جا کے گاڑی کے ڈیزل نہیں ہے، عوام کی سواریوں کے لیے تو ڈیزل نہیں ہے، اور ان کی لوٹ مار کے لیے ہر جگہ وہاں جھونکوں کی طرح جا رہے ہیں، جہاں سریش ہے، جہاں سرمایہ، جہاں پیدا ہے۔ کوئی ایسی وزارت لینے کے لیے تیار نہیں ہے جس میں پیدا نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹیم کرپٹ اور ڈس آنسٹ لوگوں کی ٹیم۔ میرے اندازے کے مطابق ٹیکس ایویژن 700-750 ارب روپے سالانہ، رشوت اور دوسری چیزیں 300 سے 500 ارب سالانہ، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس 40-50% کرپشن کی نظر، پولیس، لوور جوڈیشری، انتظامیہ، کوئی شعبہ نہیں، اور اس وقت ملک کو سب سے زیادہ نقصان، معاشی نقصان، اخلاقی نقصان، تہذیبی نقصان کرپشن سے پہنچ رہا ہے۔